پھر جب دوسرے خلیفہ زخمی ہوئے، ابو لولو فیروز نے زخمی کیا، تو 3 دن تک مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ زخمی رہے اور اس زخمی حالت میں وصیت کی. جب سوال کیا گیا، مغیرہ نے پوچھا کہ اب کسے خلیفہ بنانا ہے، کسی ایک کا نام نہیں لیا، 6 افراد کا نام لیا. جو شورا بنائی گئی، کتنے افراد ہیں اس میں؟ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے نمبر پر عثمان بن عفان، تیسرے نمبر پر طلحہ، پھر زبیر، پھر عبد الرحمن بن عوف مکی، پھر سعد بن ابی وقاص. 6 افراد ہیں شورا کے. یہ شورا کیوں بنائی گئی؟ ایک فرد کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلے خلیفہ نے تو ایک فرد کا اعلان کیا اپنے بات کے لیے. جی تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ شورا بنائی جائے؟ شورا کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی، علی کو خلافت سے محروم رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. یہ 63 سالہ حیات طیبہ ہے. اور پھر جو آپ کا اپنا عہد خلافت ہے، اس میں جیسی برسر اقتدار آئے 36 ہجری میں فوراً آپ جنگ مسلط کر دی گئی. اور شورا کے ارکان میں سے ہی 2 افراد اس میں شامل تھے. شورا بننے کا جو نفسیاتی نقصان تھا وہ ظاہر ہوا یہاں پر. مثلا فرض کیجئے کہ شورا میں موجود 6 افراد میں سے اکثر کو کبھی ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن جیسے ان کے نام علی کے ساتھ برابری میں لا دیا گیا اور بٹھا دیا گیا، اب ان کے ذہن میں بھی آ گیا کہ ہاں ہم بھی بن سکتے ہیں. اس کے جو نفسیاتی نقصانات ہوئے، بعد میں یہی افراد خود کو مستحق سمجھنے لگ گئے اور علی کے مد مقابل آ گئے. اتنی محبت کرتا تھا، جب سیدہ زہرا کے گھر پر حملہ ہوا تھا تو یہی زبیر تلوار لے کے نکلا تھا، مغیرہ نے تلوار چھینی اور آپ کی پسلیاں توڑی. خود زبیر کے بارے میں نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کے بالغ ہونے سے پہلے ہم اہل بیت میں سے تھا، ہمارا ساتھی تھا. اور سیدہ نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر آپ کو کسی بھی اعتبار سے میرا وصی بننے میں مشکلات درپیش آئیں تو میں اپنی وصیتیں زبیر کے سپرد کرتی ہوں. زبیر حضرت کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اور ایک دن یہ مولا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے اور چلتے ہوئے حضرت کی گردن کا بوسہ لے رہا تھا. تو پیغمبر نے دیکھ لیا کہ بہت پیار کرتے ہو، کہ کیوں نہ کروں، علی قابل ہیں اور علی میرے عزیز ہیں، میرا یہ رشتہ ہے، پھوپھی ذات بھائی ہیں، تو کہا کہ خیال رکھنا کبھی اسی علی کے مقابلے میں. اور اسی لیے شورا میں جو ووٹنگ ہوئی ہے، دیکھیں یہ جو میں نے جملہ کہا کہ شورا کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی، علی سے خلافت کو دور رکھنے کے لیے. آپ 6 رکن ہیں، کیا ان کو آزاد چھوڑا کہ جس ایک کو چاہو بنا لو؟ نہیں. کیا کہا کہ ان 6 میں سے اگر 5 ایک طرف ہو جائیں، 6 ایک طرف ہو جائے اور وہ ان کی بات کو نہ مانے، اسے قتل کر دو. دیکھیں آپ، قتل کر دو. اندازہ تھا کہ علی ان کی بات نہیں مانیں گے، چلیں قتل کر دیں. پھر اگر 6 میں سے 2 ایک طرف ہو جائیں، 4 دوسری طرف ہو جائیں، تو اگر 2 ان کے فیصلے کو قبول نہ کریں تو 2 کو قتل کر دو. اندازہ تھا کہ زبیر علی کا ساتھ دے سکتا ہے، جیسا کہ شورا میں پہلا ووٹ زبیر نے مولا کے حق میں دیا ہے. اس لیے کہا کہ اگر 2 نہ مانے، پھر کہا اگر 3 ایک طرف ہو جائیں 3 دوسری طرف، تو فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ کرے گا. عبداللہ کرے گا، چونکہ خطرہ یہ تھا کہ اگر زبیر علی کی طرف گیا تو اس کا ایک دوست ہے طلحہ، تو وہ بھی ممکن ہے کہ ادھر چلا جائے. تو یہ 3 ادھر 3 ادھر، تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ بیٹا. کیا وہ آزاد ہے فیصلہ کرنے میں؟ عبداللہ پر واجب ہے کہ وہ اس طرف فیصلہ دے جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا. اور عبد الرحمن بن عوف مکی کون ہے؟ عثمان بن عفان کا بہنوئی ہے، تیسرے خلیفہ کا بہنوئی. اور جن لوگوں کو تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ دشمنی تھی رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب سے،
ان میں سے سر فہرست جو لوگ ہیں ایک عبد الرحمن بن عوف مکی، کیونکہ یہ خود جناب سیدہ کا رشتہ بھی لے کے گیا تھا یہ شخص، اور انداز بہت عجیب تھا، ہیرے جواہرات اٹھا کر کے اگر یہ رشتہ دیں تو سب کچھ آپ کو دے دوں گا۔ پیغمبر نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور پھینکی اور وہ جواہرات میں بدل گئیں کہ یہ اٹھا لو اور چاہیے تو بتاؤ، آئندہ ایسی گستاخی نہ کرنا۔ اور اگر باقی 3 قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ بس شورا قطعی طور پر کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، پوری پلاننگ ایسی تھی کہ علی تک نہ پہنچے، لیکن جب لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا گیا، علی واحد حکمران ہے جو جمہوری بھی ہیں، اسلامی بھی۔ اسلامی طریقہ انتخاب غدیر میں ہو چکا، کسی کی بھی بیعت اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی۔